السلام علیکم۔ محمد احمد آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج میرا موضوع ہے ماڈرن سلیوری، یعنی جدید دور کی غلامی۔ پچھلے دنوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک انڈیکس چھپا ہے۔ انڈیکس کا نام ہے سلیوری انڈیکس یا ماڈرن سلیوری انڈیکس۔ اس انڈیکس میں ان ملکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن میں ابھی بھی سلیوری کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ان میں جو نمبر بھی دیے گئے ہیں کہ کون کون سے ممالک میں کتنی تعداد میں سلیوز موجود ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ وہ ہے انڈیا۔ انڈیا میں خواتین و حضرات بھلے آبادی بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ آبادی کے باوجود وہاں پر تقریباً 11 ملین ماڈرن سلیوز موجود ہیں جو کام کرنے پر مجبور ہیں۔ نمبر 2 تھے چائنا۔ چائنا میں تقریباً 5.8 ملین لوگ سلیوری پر مجبور ہیں۔ تیسرے نمبر پر روس تقریباً 1.9 ملین، اور چوتھے نمبر پر انڈونیزیا میں تقریباً 1.8 ملین۔ اس کے بعد ٹرکی جس میں تقریباً 1.3 ملین، اور اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس جس میں تقریباً 1.1 ملین لوگ سلیوز ہیں۔ سلیوز کا وہ جو تصور کسی زمانے میں ہوتا تھا وہ تصور اب شاید نہیں ہے۔ قبل اسلام بھی سلیوری رہی، اسلام سے قبل بھی یہ انسٹیٹیوشن موجود تھا، اسلامی دور میں بھی یہ موجود رہا۔ اسلام نے اس کو ایک دم ختم نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ سلیوز کو اسلام میں ان کو کچھ حقوق دینے شروع کیے۔ ان حقوق کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مملوک لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ اسلام کی خدمت کی۔ یہ وہ غلام تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حقوق عطا کیے تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں آگہی پیدا کی کہ یہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی دیکھ بھال کرنا تمہارا فرض ہے، یہ بھی تمہاری طرح ہی ہیں۔ تو اس طرح اسلام نے اس کو ایک دم ختم نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے حقوق کو بلند کیا، ان کو حقوق عطا کیے، اور آہستہ آہستہ یہ دیکھا گیا کہ سلیوری ختم ہو گئی۔ اب آتے ہیں ماڈرن دور کی طرف۔ ماڈرن دور میں سلیوری رہی، امریکہ میں رہی، افریقہ کے ممالک سے بہت سے کالوں کو خرید کر لایا جاتا تھا، اور مختلف منڈیوں میں امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں جیسے نیو یارک، واشنگٹن، ان میں منڈیاں لگا کرتی تھیں اور سلیوز بکا کرتے تھے۔ امریکہ کے کئی صدر، تقریباً 18 صدور ایسے ہیں جو سلیوری میں انوالو تھے۔ ان میں چند ایک کا نام میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جارج واشنگٹن، جو امریکہ کے پہلے صدر تھے۔ ان کے پاس ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے 200 سے لے کر 600 کے درمیان غلام تھے۔ تھامس جیفرسن، ان کے پاس بھی سینکڑوں غلام تھے، اور دوسرے کئی صدور ایسے ہیں جن کے پاس غلام تھے، یہ ان سے کام لیتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت بدلتا گیا اور سلیوری کی کئی شکلیں ظاہر ہوئیں، گو کہ امریکہ میں قانونی طور پر 1865 میں 13th امینڈمنٹ، آئین کی 13ویں ترمیم کے تحت سلیوری کو ایبولش کر دیا گیا۔ اب وہاں اس شکل کی سلیوری نہیں ہے، کوئی کسی کو سلیو نہیں بنا سکتا۔ لیکن خواتین و حضرات،
ہم جدید دور میں ایک اور شکل دیکھتے ہیں کہ غلامی ایک اور شکل میں موجود ہے جسے ہم ماڈرن سلیوری کہتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ اعداد و شمار پیش کیے۔ ماڈرن سلیوری اور پرانی سلیوری میں فرق کیا ہے؟ سب سے اہم بات یاد رکھیے گا کہ جو پرانے سلیوز ہوتے ہیں، پرانے دور کے غلام، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اگر آقا نے کھانا دے دیا، کھا لیا، نہیں تو بھوکے رکھے جاتے تھے۔ جتنا کھانا ان کو دیا جاتا تھا اتنا وہ کھا لیتے تھے، اس سے زیادہ ان میں مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کپڑے جتنے مالک نے دے دیے وہ پہنے جاتے تھے، اگر نہیں دیے تو پھر وہی پرانے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتے تھے۔ اسی طرح جوتے اور دوسرے لوازمات جو زندگی کے اہم ترین لوازمات ہیں، وہ بھی مالک کی مرضی کے مطابق دیے جاتے تھے اور ان سے بے انتہا کام لیا جاتا تھا۔ یوں کہیں کہ وہ 24 گھنٹے کے بے دام غلام تھے، کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ لیکن ماڈرن دور میں تھوڑا سا فرق پڑا۔ غلامی اب بھی موجود ہے، ایون دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں موجود ہے۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو G20 کے جتنے ممالک ہیں یا G7 کے ممالک، ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں غلامی ملتی ہے۔ ایسی غلامی، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت یا ایون بچے، اپنی مرضی کے خلاف کچھ وجوہات کی بنیاد پر کہیں کام کرنے پر مجبور ہوں، گو کہ ان کو کام کا معاوضہ ملتا ہو کسی بھی شکل میں، لیکن وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہے ہوتے، گو کہ وہ اپنے کھانے پینے میں آزاد ہیں، پہننے میں آزاد ہیں، لیکن کچھ مسائل، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، گھریلو مسائل کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ یہ اس قسم کی غلامی کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ماڈرن غلامی ہے، ماڈرن سلیوری۔ ایک شخص سے کام نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اس کو مجبور کر رہے ہیں، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے کہ کوئی اور کام کر لے، وہ مجبور ہے، وہ ریسٹرکشن کے تحت کام کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلا ایک امیر آدمی، دیکھیں آپ گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے، امیر آدمی بعض اوقات بچوں کے ماں باپ کو قرض دے دیتے ہیں اور پھر اس قرض کے عوض بچوں کو گھروں میں ملازم رکھتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، اور بعض حالات میں تو وہ تشدد کرتے ہیں، بچوں کو مجبور کرتے ہیں، اور جو لائف سٹائل بچوں کو دیا جاتا ہے یہ انتہائی غیر مناسب اور غیر، میں سمجھتا ہوں کسی بھی لحاظ سے انسانوں والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، عورتیں بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں گھروں کے حالات سے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ They do not have any choice. They are bound to do that labor for survival of themselves and survival of their family. یہ ماڈرن سلیوری، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بڑے بڑے ملک جتنے ہیں ان میں یہ پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو خواب وہ لے کر آئے تھے وہ خواب تو پورے ہی نہیں ہوئے، انہیں اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں ملتا، بلکہ انہیں مجبوری کے تحت وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ چھوٹی سی تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جسے میں لفظ ماڈرن سلیوری کہتا ہوں۔ بہت مشکل ہو گیا ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں ایک طرف تو بہت بڑے بڑے امراء لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ بیچارے غلام، وہ بیچارے کمزور لوگ جو ان کا کام کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ انسان کو آزادی کب ملے گی کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، اس کے بارے میں کوئی
حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں آگہی ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔